اور فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر کوئی عبادت کرے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، 80 سال سے کچھ اوپر۔ اتنے دن کوئی شخص عبادت کرے، اس جتنا ثواب وہ ملے گا اس سے زیادہ ثواب، اتنا بھی نہیں، اس سے زیادہ ثواب ہے اس رات لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک وعدہ کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، سوف یعطیک سوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو کرنا ہے راضی اپنے محبوب کو، اور وہ محبوب راضی ہوگا نہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جب تک ان کی امت کے سب لوگ نہ بخش دیے جائیں پوری طرح، تو اس وقت تک ان کو وہ راضی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آخرت میں بھی بالآخر چاہے کتنا بھی کوئی گناہ گار ہے، ایمان رکھنے والا آدمی جو کچھ بھی ہوگا اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو رمضان کے روزوں کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا اور بہانے بہانے سے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ اب ایک رات کی عبادت ہے، آج کل رات تو ویسے ہی چھوٹی ہو رہی ہے، ایک رات کی عبادت ہے تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس میں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جس نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، نفلی نمازیں پڑھی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ عبادت کرو سارے گناہ معاف، یہ کہ عبادت کرو سارے گناہ معاف۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے جب تک بندوں کے حقوق ادا نہ کریں یا بندوں کے سے حقوق معاف نہ کروا دیں۔ رمضان کی عبادتوں میں یہ بات آپ بار بار سنتے رہے ہیں کہ کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو پچھلے سارے گناہ معاف، بلا شبہ ہے، لیکن یہ سب گناہ صغیرہ ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور توبہ اس بات کو کہتے ہیں کہ کوئی گناہ ہوا ہے اس پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے کہ نہیں کروں گا، تو گناہ توبہ ہو گئی اور اسی وقت ہو گئی، اسی وقت قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات خاص ہے کہ توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ قبول ہوتی ضرور ہے، ضرور ہو جاتی ہے توبہ، بشرطیکہ کہ توبہ طریقے سے کرے، اور وہ کیا ہے کہ شرمندہ ہو جائے اللہ کے سامنے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، پھر خدا نخواستہ دوبارہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، ٹوٹی ہوئی توبہ کو بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے استغفار کے ساتھ توبہ کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جس شخص جو محروم رہا لیلۃ القدر کے خیر سے، شب قدر کی خیر سے جو شخص محروم رہا تو وہ تو محروم ہی ہے، فقد حرم، وہ تو محروم ہی ہے، بد نصیب ہے کہ پوری خیر سے محروم ہو گیا۔ آگے آئے گا، اسی میں روایت آ رہی ہے، ایک تشریح آ رہی ہے اس کی۔ محروم کون ہوگا؟ جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے نہ پڑھی۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی تو وہ بھی محروم نہیں ہے لیلۃ القدر سے، لیلۃ القدر کی عبادت اس کو مل گئی۔ محروم وہ ہوگا جس نے عشاء کی نماز بھی لیلۃ القدر میں جماعت سے نہ پڑھی۔ اور فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے
تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ، ایک جماعت کو لے کر اترتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں، یصلون علی کل عبد، دعا کرتے ہیں ان تمام بندوں کے لیے جو قیام کر رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، جو عبادت کرنا، چاہے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں یا لیٹ کر، مراد ہے عبادت۔ جو لوگ جو عبادت کر رہا ہوگا ہر ایک سے ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں اور صلوات پڑھتے ہیں، چاہے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ لیلۃ القدر میں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کوئی عبادت کر رہا ہو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا ذکر کر رہا ہو، تو ان سب پر صلوات بھیجتے ہیں، یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ صلوات بھیجتے ہیں یعنی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جبریل رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سب کو توفیق دے۔ اور فرمایا کہ تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں میں، یہی اعتکاف کے جو دن ہیں، عشرہ اخیرہ، ان کے اندر لیلۃ القدر کا احتمال قوی ہے، اور وہ طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ راتیں ہیں۔ ان سب راتوں میں اگر جاگیں گے تو لیلۃ القدر مل جائے گی یقینی طور پر۔ عام طور سے زیادہ گمان ہوتا ہے 27ویں شب کو، لیکن احتیاطاً ان 5 راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان تمام راتوں کے اندر عبادت کرنی چاہیے لیلۃ القدر کی تلاش میں، تو یقینی طور پر لیلۃ القدر مل جائے گی۔ لیلۃ القدر کا بھی واقعہ عجیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاریخ بتا دی گئی تھی کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور مسجد میں باہر نکلے تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں۔ اعتکاف میں تھے بہت سارے صحابہ کرام اور دوسرے ویسے بھی تھے، مسجد میں تھے، ان کو خبر دے دیں کہ لیلۃ القدر فلاں رات کو ہے۔ لیکن 2 صحابہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا، صحابی تھے، غلطیاں صحابی سے بھی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ توبہ کر لیتے ہیں، اس بات پہ ان کے درجات بڑھتے رہتے ہیں۔ تو جو 2 صحابی تھے ان کے جھگڑا ہو گیا رمضان کی راتوں میں مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اس جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے ان کی طرف توجہ کی تو آپ کے ذہن سے، حافظے سے وہ تاریخ بھلا دی گئی، اور پھر خود ہی اعلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں خبر دینے کے لیے نکلا تھا، مگر وہ مجھ سے بھلا دی گئی ہے۔ اب تم لیلۃ القدر راتوں میں سے ان راتوں میں، طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو مانا کرو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ 2 آدمیوں کا جھگڑا کتنا خطرناک ہے۔ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئی پوری امت، اتنی راحت سے، آسانی سے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کہ پہلے 1 رات میں جاگتے تھے، اب 5 راتوں میں جاگیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔